اس کو الٹا کر دے تو اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ برتن الٹا کرنے والے کا قصور ہے۔ رحمتیں نچھاور ہو رہی ہیں مسجد شریف میں ہر جمعہ المبارک کو عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھنے والوں پر رحمتیں تو نازل ہوتی ہی ہیں، کوئی جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی آخر تک بیٹھے رہتے ہیں، اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ زیادہ پڑھے یا کم پڑھے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میری ذات پر اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، لیکن جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1000 مرتبہ جو روزانہ درود پاک پڑھے، روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ مرنے سے پہلے دیکھ لے گا۔ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو روزانہ کا 1000 مرتبہ صرف درود پاک پڑھتا ہے مرنے سے پہلے اس کو اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا، بندے تیرا یہ جہان جیسے ہی ختم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے گا اور جنت کی نعمتیں، جنت کی قندیلیں، جنت کے قالین، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے پھل، جنت کے پھول اور جنت کے مشروبات تیری قبر میں ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندے کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ کرے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو دوزخ کے گڑھوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ جس بندے کو مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اس کی قبر اس کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک سرکار پر پڑھا ہوگا، پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہوتی رہتی ہے، جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں، مسجد میں ہیں درود پاک پڑھیں، دکان پہ ہیں درود پاک پڑھیں، گھر میں ہیں درود پاک پڑھیں، گھر میں فارغ بیٹھے ہیں تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے درود پاک پڑھیں۔ بچے محسوس کیا کہ جناب اب کچھ دیر کے لیے بچوں کو روحانی غذا بھی دینی چاہیے، ماں ہے یا باپ ہے بچوں کو لے کے بیٹھ جائے اور درود پاک ساتھ ساتھ ان کو سکھائے، ساتھ ساتھ ان کو پڑھائے۔ یہ تو خدا کی رحمت نچھاور ہو رہی ہے۔ سمندر پر ایک خاص موسم پر بارش اترتی ہے تو سیپ اپنا منہ کھول کر سمندر کی سطح پہ آ جاتا ہے، بارش کا قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اپنا منہ بند کر کے سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، ہزاروں سال پڑا رہتا ہے، کوئی غوطہ خور اس کو نکالے یا طوفان آ کے اس سیپ کو باہر نکالے۔ جب اس سیپ کو کھولا جاتا ہے تو اس میں بارش کے بے قیمت قطرے نہیں ہوتے بلکہ لاکھوں کا در شہوار ہوا کرتا ہے۔ اے بندہ مومن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے جب بھی تم درود پاک پڑھے گا تجھ پر رحمتوں کی بارش نازل ہوتی رہے گی۔ مسجد میں آیا کر، اپنا دل کھول کر سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھا کر، ہو سکتا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو فرشتے جب اس دل کو کھول لے تو یہ بے قیمت دل نہ ہو بلکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹھکانہ اس دل میں ہو۔ فرشتے جب اس بندے کے دل کو دیکھیں تو فرشتے بھی سلامی پیش کرنے کو تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے پڑھتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا
صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی رؤوفنا صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد بلند آواز سے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد